دیکھیے، جب ہم شیخ محمد عبداللہ صاحب یا شیر کشمیر کی بات کرتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی جرنی جو ہے اس وقت شروع کی جب جموں اور کشمیر کے لوگ غلام تھے. ہم لوگوں کے پاس کوئی حق نہیں تھا، ہم لوگوں کے پاس اس طرح سے بات کرنے کا حق تو دور کی بات، اگر مہاراجا چاہتے آپ مر جاتے، مہاراجا چاہتے آپ جی لیتے، مہاراجا چاہتے ان کی جے کے بغیر، ان کو سجدہ کرے بغیر آپ ایک برج سے نہیں گزر سکتے تھے، ایک پل پار نہیں کر سکتے تھے. لوگوں کی سزائیں اتنی سخت ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو پلوں سے پھینکا جاتا تھا، جہلم میں لوگوں کو زندہ پھینکا جاتا تھا، انہیں بگار لیا جاتا تھا جس بگار میں انہیں بہت ہی بے حرمتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہاں سے تو لوگ کبھی واپس آتے بھی نہیں تھے. کشمیر میں ہماری ایک کہاوت ہے، کبھی غصے میں ہم بولتے ہیں کہ بونجن برت سب، بونجن جو ہے وہ بھی ایک قسم کی بگار تھی. تو جب ہم اس سے لڑنا جو تھا ایک چھوٹی بات نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ جب وہ لڑائی لڑی گئی، اسی کے لیے ہم شہداء کا دن مناتے ہیں، مارٹرز ڈے. یا سلک فیکٹری ورکرز پہ جس وقت گولیاں چلائی گئی، جب ٹریگر ہوا کہ سلک فیکٹری ورکرز پہ جو ٹیکس لگا تھا. تو یہ جو جرنی تھی شیخ محمد عبداللہ صاحب کی، یہ بہت پہلے شروع ہوئی. اس میں ایک ڈاکیومنٹ بہت اسپیسیفک لایا گیا تھا جسے نیا کشمیر کہا گیا تھا. وہ ڈاکیومنٹ جو تھا نیا کشمیر کا، وہ جموں اور کشمیر کی عوام کے لیے، وہ جموں اور کشمیر کی عوام کی ڈگنیٹی کا، یہاں کے لوگوں کی عزت کا وہ ایک مینیفیسٹو تھا. آج تک اگر آپ نیا کشمیر کا ڈاکیومنٹ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے یہاں کے لوگوں کو عزت دی گئی تھی اور کہا تھا کہ ہم لوگ غلام نہیں ہیں. اس میں لیکن بہت سمجھداری کی بات اس میں یہ تھی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی انسان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس کی کتنی عزت ہے، کہیں نہ کہیں ان دونوں کو لنک کیا گیا تھا، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس ڈاکیومنٹ کے تحت، شیر کشمیر کے ویژن کے تحت 13 لاکھ کنال زمین جو ہے یہاں کی عوام کو دیا گیا. اگر آج آپ اور میں اور ہم سب لوگ اپنے گھروں میں سوتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی فٹ پاتھ پہ نہیں سوتا، ہمارے یہاں سلمز میں نہیں کوئی بیٹھتا، ہم بڑے بڑے مکانوں میں، 4 پور مکانوں میں ہم رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز شیر کشمیر نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیے، اور پوری کنٹری میں یہ لینڈ ریفارمز کہیں امپلیمنٹ ہو نہیں پائے کیونکہ باقی چیف منسٹرز نے اس وقت یہ ہونے نہیں دیا، لیکن شیر کشمیر نے یہ کیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے، انہیں جیل بھرا گیا، 22 ایئرز انہیں جیل میں رکھا گیا. پپٹ پرائم منسٹرز کو لایا گیا، صادق کو لایا گیا جس نے پرائم منسٹر کی پوزیشن کو چیف منسٹر کی پوزیشن میں بدلا. اگر آپ ہیلتھ میں ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں گے، آج اگر آپ دیکھیں گے سورا ہسپتال جو ہے ہمارا، اس کے لیے شیر کشمیر نے لٹرلی وہ گھر گھر گئے اور وہاں ڈونیشن لوگوں سے مانگے. یہ نہیں دیکھا کہ میں تو اتنا بڑا، میں تو ایک چیف منسٹر ہوں، یا میں تو ایک ویل نون اتنا فگر ہوں، میں تو ریورڈ فگر ہوں. انہوں نے اپنے ایگو کو، اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا، لوگوں کو سامنے کیا. اگر آپ ان کی کنٹریبیوشن کو ایجوکیشن میں دیکھیں گے، 2% ہماری ایجوکیشن ریٹ ہوا کرتی تھی. آج ہم لوگ گلی گلی، گھر گھر میں آج ایک پی ایچ ڈی بچہ پلتا ہے، گلی گلی میں ایک پی ایچ ڈی ہمارے یہاں ہے. تو یہ کنٹریبیوشن عورتوں کی ایجوکیشن کے لیے، بیگم اکبر جہان کا کنٹریبیوشن دیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو ہاتھ پکڑ کے انہوں نے اسکول لیا، برقعے میں وہ لڑکیاں اسکول جایا کرتی تھی. اگر آج میں آپ سب کے سامنے بات کر پاتی ہوں، کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی ان فٹ سٹیپس پہ میرے سے پہلے چلا ہے. تو کہنے کا میرا غرض یہ ہے کہ ان کا جو کنٹریبیوشن شیر کشمیر کا ہے وہ امینس ہے. مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے جس نے اتنی زندگیوں کو اور جنریشنز کو اپنے ویژن سے ٹچ کیا ہو. یہ دن نہ صرف نیشنل کانفرنس کے ورکرز کے لیے ایک بڑا دن ہے، بلکہ ہر اس جموں اور کشمیر کے فرد کے لیے ہے جس کی زندگی آج شیر کشمیر کی ویژن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں افیکٹڈ ہے ان اے ویری گڈ وے.